حیوانیت اور جو انسانوں کا درد نہیں رکھتے وہ اس طرح کے قتل عام کی سازشیں رکھتے ہیں جیسے ہٹلر نے کیا. اور آپ کو پتا ہے ہمارے اس دیش کی بڑی تنظیم، ہاں جن کو اپنے دنیا بھر کی سب سے بڑی تنظیم ہونے کا فخر ہے، RSS جماعت کے بڑے لیڈروں نے ہٹلر کی تعریف بھی کیا ہے. باضابطہ لکھا بھی ہے کہ ہٹلر بہت اچھا آدمی تھا کیونکہ کنڈلی ملتی جلتی ہے، تو سب پلاننگ ساتھ میں ہے. میرے عزیزوں، یہاں مسلم نسل کشی کی جو پلاننگ ہو رہی ہے یہ ایسا نہیں کہ اچانک ہو رہا ہے، اس کے لیے کئی اسٹیپ پر کام کیا جاتا ہے. کئی اسٹیپ پر سب سے پہلے ہیٹریٹ، نفرت پھیلائی جاتی ہے. ایک کمیونٹی کے خلاف خاص طور پر پروپیگنڈا پھیلانا وہ آج ہو چکا. بعض دانشوروں نے کہا ہے کہ 10 اسٹیپ پر یہ کام کرتے ہیں جس میں 8 اسٹیپ پر آج یہ کام کر چکے. خاص طور پر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا اور ان کی امیج کو میجورٹی کے سامنے ڈیمیج کر کے بار بار بتانا، یہ کام میڈیا بھرپور کر رہا ہے. ان کے پاس سوائے اسلام، مسجد، نماز، مسلمان، ٹوپی، برقع، داڑھی، گوشت کچھ بھی مدعا نہیں ہے. ہاں پورے دیش میں داڑھی داڑھی ہے، پورے دیش میں ٹوپی ٹوپی ہے، پورے دیش میں صرف اذان ہی ہے اور باقی کچھ نہیں. سارے مدعے ختم ہیں. لوگ بھوکمری کے شکار ہیں، وہ مدعا نہیں ہے. کہاں لوگوں کو سہولیات نہیں، نوکری نہیں ہے، وہ مدعا ہی نہیں ہے. لوگوں کو بنیادی جو سہولیات ہیں، مہنگائی کے دور سے جوجھ رہی ہے قوم، یہ مدعا ہی نہیں ہے، یہ کوئی مدعا نہیں ہے. اور ساری چیزیں یہاں پر دھری کی دھری رہ گئی. پہلے بھی ہم نیوز دیکھتے تھے، سنتے تھے، ارے کیا کیا نیوز آتی تھی، کہاں کہیں گاڑی پلٹ گئی، کچھ لوگ ہلاک ہو گئے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے ہاں چوری ہو گئی. اب کچھ ہوتا ہی نہیں پورے دیش میں. السلام علیکم زائرین، ویلکم ٹو ریحان نظری ورلڈ. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی نصیحت کے ساتھ. مسلمانوں کو بہت بڑی نصیحت. مسلمانوں کو زندگی جینے کا طریقے بدلنے ہوں گے، مسلمانوں کو زندگی میں جہاد کرنے ہوں گے، مسلمانوں کو اپنے راستے پہ آنا ہوگا، مسلمانوں کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ وہ دنیا میں کس لیے آیا ہے اور اسے کیا کر رہا ہے. مسلمان بھٹک چکا ہے، مسلمان کو اپنے راستے پہ آنا پڑے گا. سب سے قیمتی اور کامیاب بات یہ ہے کہ دور حاضر میں جو چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. میڈیا کے تھرو پہلے دیش کے حالات بتائے جاتے تھے اور اب میڈیا کے تھرو صرف مسلمانوں کے حالات بتائے جاتے ہیں. مسلمان کی ٹوپی، مسلمانوں کی داڑھی، مسجد سے اذانیں، یہ ساری چیزیں جس سے فساد ہو رہے ہیں. ہندوستان بربادی کے رکشوں کی طرف جا رہا ہے. لہٰذا آپ لوگ اس پہ دھیان دیں اور ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں اور پوری ویڈیو واچ کریں. بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جو آپ کو آپ کی زندگی سنواریں گی اور آپ کو کامیابی کی سائڈ لے کر جائیں گی. ویڈیو دیکھیں، سمجھیں، سمجھائیں اور اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں کتنی کمیاں ہیں ہم میں جس کی بدولت یہ قوم ہم پہ غالب ہو رہی ہے. ویڈیو کو پورا دیکھیں سنبھال کر. سارا ڈپارٹمنٹ ہو یا سیاست ہو سب ایک طرف ہو جائیں گے اور تمہیں تنہا کر دیا جائے گا. اور اگر ایسا کیا جانے والا ہے جیسا یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے کیا، اوگانڈا میں ہوا، بوسنیا میں ہوا، برما میں ہوا، تو یاد رکھنا یہ ہماری آوازیں آواز رہ جائیں گی. پھر تم اپنے ارد گرد صرف مردے ہی دیکھو گے، اپنے بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھو گے. آپ کو پتہ نہیں آپ کا رمضان یہاں اچھا گزر رہا ہے، کئی لوگوں کی دکانیں لٹ چکی ہیں، ان کا کون سا رمضان ہے. کئی مسجدیں جلائی جا چکی ہیں، ان کی کون سی تراویح ہے. کس جرم میں اور کس پاداش میں یہ مارے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں، اب حل کیا ہے؟ یہ جینوسائیڈ کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس نسل کشی کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ اب غفلت سے اٹھنا ہوگا. تم سالوں سے سوتے آ رہے ہو، سالوں سے سو رہے ہو اور ایک قوم پلاننگ پہ پلاننگ کر رہی ہے، منصوبے پہ منصوبے تمہیں ختم کرنے کے، اور تم چادر تانے سوئے ہو. اسی لیے شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی،
دوڑوں کے زمانہ چال اپنی چل گیا. یہ شاعروں نے جگایا بھی تھا. اور حضرات گرامی، مسلمانوں کی قوم پہ رونا آتا ہے، مسلمانوں کی ایکتا پہ رونا آتا ہے. جس طریقے سے مسلمان سو چکا ہے، اس ٹائم اس کو جاگنا ہوگا، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ وہ دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے. اسے اپنے احکام کو پہچاننا ہوں گے اور ہر وہ کام کرنا ہوگا جس سے ہمارا فائدہ ہو، ہمارے دین کا فائدہ ہو، ہمارے دیش میں امن و امان رہے، ہمارے دیش سے گندگی صاف ہو. جس طرح سے مسلمان کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، ہمیں اسی طریقے سے اپنا منصوبہ بنانا ہوگا، اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا اچھے سے. اللہ کی عبادت، اللہ سے مدد، اللہ کے بندوں سے مدد، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، جس کی بدولت ہی ہم بچ سکتے ہیں. نہیں تو اس طریقے سے کچھ نہیں ہونے والا. گھر میں سونے سے، اپنے کاموں سے انسان کو فرصت ہی نہیں ہے. سب ضروری ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز بھی بہت ضروری ہے. لکھ لو گھر سے اور پڑھو نمازیں. صافے بند ہے، فقط سلسلوں کے نام پر تو یہاں جنگیں ہیں. تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا کسی نے متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصتوں میں صفایا ہوگا، منتشر ہوگے تو قصتوں میں صفایا ہوگا. میں پورے ہند کے مسلمانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آج تمہارے اتحاد کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ پرابلم سب کا سیم ہے، پرابلم سب کا سیم ہے. میں اپنے عقیدے کی اتحاد کی بات نہیں کرتا. میرا عقیدہ جو ہے اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ میں کل بھی تھا، آج بھی ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن اگر ملکی مفادات اور اس طرح کے سیاسی حالات درپیش ہیں تو پھر مومنین کو ایک جگہ پر جمع ہونا چاہیے. تمہارے سارے سلسلے جو مدینے تک پہنچتے ہیں حق ہیں، سارے پیروں سے وابستہ رہو، لیکن میرے عزیزوں بجلیاں اب یہاں گر رہی ہیں، اب آسمان تمہارے سر پر آ چکا ہے. تمہیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اپنے یہ اختلافات ہٹاؤ. چھوٹے ایک محلے میں 4 جماعتیں ہیں جن کا آپس میں میل ملاپ نہیں، سلام کلام نہیں ہے، اور تمہارے اوپر دشمن پورے جو کروڑوں کو ماننے والے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اور قتل عام کے منصوبے ہوتے ہیں. میں تمہارے اتحاد کی دعوت دیتا ہوں. یونٹی برقرار رکھو، پھر دیکھنا رب ذوالجلال کی مدد بھی آئے گی. یہ ایک چیز نہیں، قرآن نے اور حل بتائے. تمہارے ہاتھوں میں آج قرآن اٹھا کر دیکھ لینا، کوئی پیج کھول لو، ایک بار قرآن کھولو اور تم انگلی رکھو، تم اپنے آپ سے پوچھو کیا قرآن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، کیا قرآن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. حد تو یہ ہے 90% ایسے لوگ ہیں سمجھ میں آنا تو دور کی بات، ان کو تلاوت صحیح سے نہیں آ رہی ہے، پڑھنا صحیح سے نہیں آ رہا ہے. پھر تم اپنا فون اٹھاؤ، آئی فون ہے تمہارے پاس، بڑے بڑے فون ہیں، اٹھاؤ. واٹس ایپ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، فیس بک بھی سمجھ میں آ رہا ہے، انسٹا بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ارے نہیں پڑھا تھا اسکول میں لیکن پورا موبائل چلانا سمجھ میں آتا ہے. تو نے اس قدر حساسیت کے ساتھ دنیا کو استعمال کرنا سیکھ لیا. تیرے مولا کے جو میسج تجھے آئے تھے وہ پڑھنا تک نہیں آیا. سب سے بڑی کمزوریاں جو ہیں وہ مسلمان ہی ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایک جگہ اکٹھے ہو، عالم دینوں سے رابطہ رکھو، اچھی باتیں سیکھو. نہیں پڑھ ملتا ہے تو لوگوں سے پڑھوا کے سنو. الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں ایک سے ایک دھاگڑ، ایک سے ایک بہت ہی معزز علماء، بہت ہی معزز مولوی، بہت ہی معزز قاری لوگ موجود ہیں. آپ لوگ ان کی مدد لیں، پڑھیں، پڑھنا سیکھیں. قرآن پڑھنا کوئی کٹھن بات نہیں. قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اپنے بچوں سے کہیں کہ پڑھ کے سنائیں، اور اللہ کی مدد کی انتظار کریں. اس سے رو رو کے گڑگڑا کے مدد مانگیں. اللہ رب العزت ضرور اپنی مدد پہنچائے گا. اور آپ آگے کا واقعہ سنیں، بہت ہی دردناک ہے. اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ اس نے اعلان فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے. اس لیے میرے عزیزو حل یہی ہے کہ واپس جہاں میرے آقا نے ہمیں چھوڑا تھا اسی جگہ پر آ جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاں چھوڑا تھا وہاں آ جاؤ. پھر دیکھنا یہ جینوسائیڈ کا
یا پھر نسل کشی کا جو بھی منصوبہ بنائیں گے، میرا مولا فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ کفار منصوبے بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کس کے مکر کو، کس کے پلان کو اسی کے جال میں پھنسانا، یہ مولا تبارک و تعالیٰ بہتر طریقے سے فرماتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو انہی چالوں میں، انہی جالوں میں، عذاب کے شکنجے میں پھنسا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے سنا کہ میرا رب کتنا غفور رحیم مالک و مختار ہے۔ میرا رب 70 ماؤں کے برابر محبت فرماتا ہے مسلمانوں سے۔ جو اس کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے 70 گنا محبت فرماتا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ایک ماں 10 گنا محبت کرتی ہے تو اپنے بچے سے اتنا پیار دکھاتی ہے، میرا رب 70 گنا محبت فرماتا ہے۔ آپ میرے رب کے ہو تو جاؤ، آپ میرے رب سے مانگو تو صحیح، میرا رب بہت عطا کرنے والا ہے۔ میرا رب تو وہ عطا کر دیتا ہے جو انسان تصور میں بھی نہیں لاتا۔ انسان کو ہر کام میں انشاءاللہ کہنا چاہیے، ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اور دین کے معاملے میں بالکل کوتاہی نہیں۔ دین میں گنجائش کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوتاہی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور بدتمیزی دین نہیں سنتا۔ عالم دین ہو یا عوام کا کوئی شخص اگر غلطی کرے گا تو اسے سزا ملے گی۔ رب قدیر اسے کس طریقے سے مارتا ہے، کیسے گناہ میں مبتلا کرتا ہے، یہ رب بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں سب سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔